اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے زوج، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راستے میں محنت سے زیادہ پیاری ہیں، اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو۔ یہاں تک انتظار کرو عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ فتربصوا، انتظار کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مسلمان کا دوست کون؟ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں بڑی واضح احکامات دیے ہیں، واضح اشارے دیے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے شریک بنائے ہوئے ہیں، ند شریک کو کہتے ہیں۔ اب یہ شریک کیسے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت اتنی کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے محبت کے برابر ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے شدید محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کی اللہ سے شدید محبت نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، کم از کم آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت، اور ہر چیز سے زیادہ۔ اچھا، اس کی بات ایک اور آیت اسی کی تائید میں ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ او کما قال، ہو سکتا ہے یہ آیات میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئے رشتے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے زوج، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راستے میں محنت سے زیادہ پیاری ہیں، اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو۔ یہاں تک انتظار کرو عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ فتربصوا، انتظار کرو۔ اب یہ بالکل ہی واضح ایک آیت ہے۔ تو بہرحال خطاب تو مومن سے ہے۔ اچھا، اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب جو بیان کی گئی ہیں، یہ تو ہر انسان اپنا خود احتساب کرے۔ انسان کے دل کی کیفیت تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ واقف ہے، یعنی ہمارے دلوں میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس سے آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور کوئی انسان تو جان نہیں سکتا۔ اسلام تو ظاہر کا حکم دیتا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو کافر مت کہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس سے تعلق رکھو۔ لیکن محبت جو ہے، وہ جو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ہے، آپ کو صرف وہ شخص
محبوب ہوگا اور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھی نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، ان پہ آپ رحم کھائیں۔ نفرت کا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت تو انسان سے ہوتی ہے نا، خیر تو وہ تو میں نہیں کہہ رہا۔ بغض الگ کیفیت ہے، بغض کہ بھئی یہ میرا ساتھی بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر روز ہم ایک عہد کرتے ہیں، آخری جو ہماری وطر ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم تعلق کاٹتے ہیں اور چھوڑتے ہیں۔ نخلع وَنَتْرُكُ، جو تیرے نافرمان ہے۔ بڑی آسان بات ہے۔ اور نافرمان کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا دوست صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ انما المسلمون اخوۃ، قرآن کی آیت ہے، مسلمان بھائی بھائی ہے، اور یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ بہرحال اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں، لیکن میں دوستی اور دشمنی کی بات کر رہا تھا۔ تو بہرحال جو آج کے ہماری پہلی نشست تھی کہ آج کا اللہ کا دشمن سب سے بڑا آج کا مسلمان ہے، اس بات پہ آپ غور کریں۔ آپ دیکھیں قرآن میں بالکل واضح ہے، یا تو آپ اللہ کے لشکر میں ہیں یا شیطان کے لشکر میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی لشکر ہے نہیں روئے زمین پر۔ 8 ارب لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں، یا تو یہ میں مسلمانوں کی نام ہی نہیں لے رہا، اس میں سے چاہے مسلمان ہو، یہ یا تو شیطان کے لشکر میں ہے یا رحمان کے لشکر میں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ آج کے مسلمان کا میں واضح طور پہ تذکرہ کروں کہ یہ شیطان کے لشکر میں شامل ہے۔ یہ مومن نہیں ہے، نہ مومن بننا چاہتا ہے، یہ برائے نام، اس کا اسلام برائے نام ہے، یہ قرآن سے نہ واقف ہے، نہ یہ واقفیت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم علامت ہے۔ قرآن، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ایک عام بات ہے۔ عام دیکھ لیں، سارے لوگوں کو دیکھ لیں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارا بعض اوقات وہ خانہ کعبہ کا وہ آتا ہے نا، مکہ چینل آتا ہے، ایک مدینہ کا چینل آتا ہے، تو آپ دیکھ لیں، کبھی وہ لگا کے دیکھیں۔ عمرے کے آج کل انہوں نے کیے ہیں کہ وہ مطاف میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے سفید جو چادریں ہوتی ہیں تو وہ الگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی کلوز اپ دکھاتے ہیں، اکثر اس میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں۔ گئے صدا کیا لگائی ہے؟ لبیک کی، احرام باندھتے ہوئے آپ لبیک کہتے ہیں نا، صدا کیا لگیں کہ لبیک؟ لبیک کیا؟ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ۔ اور کیا لبیک کہ میں مکے میں آ گیا ہوں، یہ لبیک تو نہیں ہے نا۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے لیے میں حاضر ہوں، تیرا تابع ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں یہ بعض جو طواف کی دعائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، بڑی ہی مطلب وہ سبق آموز ہیں، وہ دعائیں جو ہیں منقول ہیں طواف کی۔ تو میں ایسی میں بات کر رہا تھا حزب الشیطان اور حزب اللہ کی۔ تو عمرے پہ آئے ہوئے لبیک کی صدا لگائی ہے اور داڑھی منڈوائی ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر وہ سر بھی منڈوا لیتے ہیں اور داڑھی بھی منڈواتے ہیں۔ اس دن جس دن سر منڈواتے ہیں اس دن داڑھی بھی، کیونکہ داڑھی منڈانا حرام ہے، یعنی وہ آپ کوئی بال نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے نا عمرے کی حالت، حجامت نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی ہے، اور یہاں جو ہے عید قرباں پہ لوگ داڑھی منڈانا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے۔ 50 لاکھ کا میں نے جانور لیا ہے تو چلو ایک ہفتے کے لیے، اور جب قربانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دوڑتے ہیں داڑھی منڈوانی ہے، بس ہو گیا، اسلام ہو گیا، سنت ہوگی۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، دین ہمارے زندگی میں نہیں ہے، زبان پہ ہے۔ آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. یہاں پہ میں رکتا ہوں. آج دیکھ لیں رسم الخط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کے نصاب تعلیم پہ سرکاری طور پہ ناظرہ بھی نہیں ہے. ناظرہ قرآن کا کوئی پیریڈ ہے؟ بچہ 16 سال ضائع کر دیتا ہے. میں ضائع کہوں گا نا، وہ قرآن نہیں سیکھ پاتا. قرآن فہمی تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں قرآن فہمی ہو. اسلامیات میں جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھی لکھائی اور پڑھی پڑھائی باتیں، اور وہ کبھی نوٹس پڑھ لیتے ہیں، بس وہ دیتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اسلامیات کے جو پی ایچ ڈی ہیں ہوں گے تو صرف نام رہ گیا ہے. قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مساجد آباد ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے اس میں. آج کا نمازی جانتا بھی نہیں ہے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. روایات ہیں، ماں باپ کہتے ہیں جاؤ بچے نماز پڑھ لو. کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی پھر نہیں پڑھتا. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں اور پھر مائیں گلا شکوہ کرتی رہتی ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. ماؤں کا بھی ذہن محدود ہے. نماز پڑھ لی تو بس یہ مکمل ہو گیا. ایسا ذہن ہے میرا بچہ تو بڑا نمازی ہو گیا. دیکھیں ذہن کو دیکھیں نا، کیا فطور ہے. یہ بچہ نمازی ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں دیندار ہو گیا. دین تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. بہرحال وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. مساجد ہوں گی، آباد ہوں گی، بڑی خوشنما، کارپیٹڈ اور ایئر کنڈیشن. آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو پوش علاقے ہیں وہ ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں، بڑی ٹھنڈی رہتی ہیں. ایک دفعہ میں پنڈی کی وہ کون سی کالونی ہے فوجیوں کی، ڈی ایچ اے نہیں، بیریا نہیں، ڈی ایچ اے ہے نا، بیریا سے پہلے ہے نا، وہاں گیا تھا مسجد میں تو نماز ہو چکی تھی، ایئر کنڈیشن ساری مسجد کے چل رہے تھے. کوئی بوڑھے ریٹائرڈ فوجی بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رش نہیں تھا، نماز ہو چکی تھی، ایئر کنڈیشن، ٹھنڈی تھی مسجد، گرمی کا موسم. تو مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں. قرآن کو آج کے مسلمان نے چھوڑ دیا ہے. اور پھر آخری جملہ جو حضور فرماتے ہیں اس پہ سوچنا ہے. اور اس دور کے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. آج دین کی حقیقت ہمیں نہیں بیان کی جا رہی. نمازیں پڑھ لو، داڑیاں چھوڑ دو، بائنچے اونچے کر لو، یہی دین ہے. میں نے خود سنا ہے، نام میں نہیں لیتا، کہتے ہیں بس یہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کی پابندی کرو. میں چند ہفتوں کی بات کروں، بہت بڑا عالم دین، یہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کی پابندی کیا کرو. یہ جملہ تو یہی تھا اس کے پیچھے. یہ نہیں کہا اس نے کہ باقی زندگی اپنی مرضی سے گزر، لیکن جملہ تو یہی ہے نا، بس نماز روزی. اور آج کل یہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ داڑھی رکھ لیے، چلو ایک مٹھی داڑھی ہے، خط نہیں ہے میرا، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیے، اور کیا کروں؟ اس کے علاوہ کوئی تصور ہے دین کا؟ مجھے بتائیے. ایسی رسومات ہیں. تو شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے. اب ظاہر ہے کہ ذمہ داری دین کی، تو اس کو پہنچانے کی ذمہ داری تو عالم کی ہے کہ جو اللہ کے دین کو ہمیں بتائے. آپ نے 8 سال 10 سال بن کے فقیہ بن گئے، 10 سال آپ نے مدرسے کو لگا دیے، آپ نے قیل و قال میں گزار دیے، آپ نے صرف و نحو میں گزار دیے، آپ نے علم و کلام سیکھ لیا، سب کچھ سیکھ لیا. آپ نے دین کو تو آپ نے سمجھا ہی نہیں. اور دین کو بتانے والا تو صاحب قرآن ہوگا. صاحب قرآن آپ کو بتائے گا، اہل دل لوگ آپ کو بتائیں گے. جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم